عصیان قلب یا عارضہ قلب. عارضہ یعنی بیماری. عارضہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو باہر سے لاحق ہو جاتی ہے, باہر سے آ جائے آپ کے دل کو, تو عارضہ ہے. تو یا اس کو عصیان قلب یعنی عصیان گناہ, نافرمانی, دل کی نافرمانی یا دل کا عارضہ بیماری. یہ بات کسی عاقل سے مخفی نہیں کہ ہر انسان ایک جسم کا حامل ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے, اور اس میں اس کی روح ہوتی ہے. ہر انسان ظاہر اور باطن کا مرکب ہوتا ہے, ایک ظاہر ہے انسان کا, ایک باطن ہے. اور کردار انسان یا تو صالح ہوتا ہے یا قبیح, یا اچھا کردار ہوتا ہے یا برا, صالح ہو یا قبیح, جیسا بھی ہو. کردار دو اقسام میں منقسم ہو جاتے ہیں. قسم اول کا کردار وہ ہے جو بدن کے توسط سے نمودار ہوتے ہیں, یعنی کچھ اعمال انسان کا بدن, روح انجام دیتی ہے لیکن بدن کی توسط سے, بدن کے ذریعے انجام دے دیتے ہیں. مثلا انسان نماز پڑھتا ہے بدن کے ذریعے, حج پہ جاتا ہے بدن کے ذریعے, اور اسی طرح خیرات وغیرہ. یا پھر گناہ, برے اعمال, گناہ اسی بدن کے ذریعے انجام دیتے ہیں, شراب نوشی, نامحرم کی طرف نظر, زناکاری اور قبیح افعال وغیرہ. دوسرا کردار ان چیزوں کے توسط سے ظاہر ہوتا ہے جو قلب سے متعلق ہے, بدن سے نہیں ہے, دل یعنی روح. مثلا ایمان, الفت, محبت, امید, رضا وغیرہ, یا کفر و الحاد, نفاق وغیرہ, کینہ, بغض, تکبر, عناد, ریاکاری. یہ سارے امور دل سے متعلق ہے, بدن سے نہیں ہے. دل سے کیا مراد ہے؟ دل سے مراد روح, نفس, انسان کی حقیقت. وہ مکروہ قسم کا کردار جو بدن سے متعلق ہے, یعنی مکروہ سے ناپسندیدہ اور منفور کردار یعنی برے اعمال, اس کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. چنانچہ ہر فرد پر لازم ہے کہ ایسے امور سے آگاہ رہے اور اجتناب کرے کہ وہ کون سے برے کردار ہیں جن سے خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے, ان سے آشنا ہو جائیں اور پھر اجتناب کریں. اسی طرح وہ مکروہ اور غلط کردار جو دل سے متعلق ہے, اس سے بھی اجتناب برتنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے صادر فرمایا ہے. قلب سے متعلق قباحتوں اور برائیوں کی پہچان بھی لازمی ہے کہ دل میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, کون کون سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں, ان سے اجتناب بھی لازمی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ دل ان میں مبتلا نہ ہو, ان بیماریوں میں اور ان گناہوں میں. قرآن مجید متعدد آیات میں خداوند متعال مسلمانوں کو قلبی گناہوں سے خوف دلاتا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ, خداوند ان چیزوں پر تمہاری گرفت ضرور کرے گا جن کو تمہارے دلوں نے انجام دیا ہے. تو بہت سارے گناہ انسان کا دل انجام دیتا ہے. اسی سورہ میں گواہی کو پس پردہ رکھنے والوں کو دل کا گناہ بتائیں. بعض لوگ گواہی چھپا لیتے ہیں, گواہی نہیں دیتے. آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز فلاں شخص کا حق ہے اور آپ گواہ ہے, جب این ٹائم پہ آپ سے کہا جائے کہ آپ گواہی دیں گے, کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, یعنی گواہی چھپا لیتا ہے. خداوند تعالیٰ نے فرمایا یہ دل کی بیماری ہے, گواہی کا چھپانا. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, یہ گناہ کرنے والا ہے اس کا دل, یعنی یہ دل گناہ کرتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے یا اسے چھپاؤ, يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, خداوند اس کا حساب ضرور لے گا. دل کے اندر جو کچھ بھی ہے, کینہ, عداوت, بغض وغیرہ, جو کچھ بھی ہے, دشمنی, نفاق, کفر, شرک وغیرہ, اب اسے چھپا کے رکھیں دل میں یا ظاہر کر دیں, دونوں صورتوں میں خداوند حساب لے گا. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد, سمع سماعت سننے کی, والبصر آنکھیں نگاہیں, والفؤاد اور دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھوں نے کیا کیا گناہ کیا, کانوں نے اور دل نے.
ان سب کے بارے میں استفسار ہوگا اور سوال کیا جائے گا. سنے بنی اسرائیل میں آیت 36 میں فرمائے. اسی طرح سورہ نور میں ارشاد ہوا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو اس امر کے خواہش مند چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں فحاشی پھیلے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، بعض لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مومن معاشرے میں مومنین کے اندر فحاشی پھیلے، یا وہ برائیاں پھیلانے میں لگے ہوتے ہیں، مومنین کو خراب کرنا چاہتے ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیہ مبارکہ میں ایمانداروں کی برائی کا قصد کرنا ممنوع قرار دیا، یعنی ایمانداروں کے بارے میں ان کے اندر برائیاں پھیلانے کا ارادہ نہ کریں. یہ جو قصد کیا، ارادہ کیا، یہ گناہ ہے دل کا. انسان نے سوچا، فیصلہ کیا کہ میں فلاں مومن معاشرے میں یا ان مومنین کے اندر یا اس گروہ مومنین میں فحاشی اور غلط چیزیں برائیاں پھیلاؤں گا، یہ ارادہ، یہی گناہ ہے. خداوند اس کا حساب لے گا. یہ ایک قلبی گناہ ہے اور دردناک وعید کا موجب ہے، وعید عذاب الہی. سورہ انعام میں اسی طرح ارشاد ہوا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی ظاہری اور باطنی گناہ دونوں کو بالکل ترک کرو. وَذَرُوا چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہری گناہ، وباطنہ اور پوشیدہ گناہ دونوں چھوڑ دو. ظاہری اور باطنی دو قسم. باطنی گناہ کا تعلق دل سے. بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ظاہری گناہ سے مقصود وہ گناہ ہے جن کا اظہار بدن سے ہوتا ہے، اور باطنی گناہ وہ ہے جن کا ٹھکانہ دل ہے. دلوں میں گناہ پوشیدہ ہے، خداوند اس کا حساب لیتا ہے. الغرض تمام آیات اور روایتوں میں جب گناہوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان میں قلب کے گناہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو لہذا دلوں کے جو گناہ ہوتے ہیں، بعض امور جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، خیالات سے ہے، سوچ سے ہے، خداوند ان کا بھی گرفت کرتا ہے. تو لہذا انسان کے تمام کردار، رفتار اور بعض افکار، یہ بھی احکام خمسہ کے ذیل میں آ جاتے ہیں. انہیں بعض خیالات، بعض سوچ حرام ہے. یہی دل کے جو گناہ ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں برائی سوچنا، اور بھی چیزیں ہیں. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر عصیان قلب کو عارضہ قلب سے تعبیر کیا. یہ بیماری ہے، ہر گناہ بیماری ہے. تو دل کے گناہ، دل کی بیماری ہی ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں فی قلوب مرض، ان کے دل میں بیماری یعنی کفر، شرک، نفاق وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے. یہی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، خداوند ان کی بیماری میں اضافہ فرماتا ہے. جب انسان کفر نہ چھوڑے، خداوند پھر اسے چھوڑ دیتا ہے. جب چھوڑ دیتا ہے بیماری بڑھتی جاتی ہے. ایک انسان شرک نہیں چھوڑتا، پھر خداوند اسے اسی طرح چھوڑ دیتا ہے، شرک بڑھتا جاتا ہے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح نفاق. تو یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے. اور جنت صاحبان قلب سلیم کے لیے ہے، صاحبان قلب ناسالم کے لیے نہیں ہے. جب دل تمام طرح کے گناہوں کی آلائش اور عوارض سے پاک اور منزہ ہوتا ہے تو اسے قلب سلیم یا صحیح و سالم صحت مند قلب کہا جاتا ہے، جو آلودگیوں سے پاک ہو. سعادت کا موجب مقصود ہوتا ہے اس سے. چنانچہ سورہ شعراء میں ارشاد ہوا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن، قیامت کے دن، نفع نہیں دے گا مال اور اولاد. یوم، اس دن، لا ينفع مال منفعت نہیں دے گا، ولا بنون اور اولاد بھی، بیٹے بھی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو خدا کے پاس صحیح دل لے کر آ جائے، سالم دل لے کر آ جائے، پاک دل لے کر آ جائے. وہی اسے فائدہ ہے جو خدا کے پاس جائیں، صحیح دل لے کے جائیں. مال کی طرح دنیاوی اشیاء بھی ہر جگہ اور ہر وقت سودمند نہیں ہوتی. ہر لحاظ سے ان کی منفعت عارضی طور پر ہوتی. مثلا افادیت مال محض دنیاوی حیات تک محدود ہوتی ہے. مال انسان کو فائدہ دے دیتا ہے دنیاوی زندگی تک، لب گور تک، اور بعد از مرگ حیات کے لیے قلب سلیم درکار ہے. وہ اعمال جو آپ کے دل نے انجام دیے ہیں، جس میں اخلاص ہے تو ایمان ہے، جس میں خوف ہے، خشیت ہے، تواضع وغیرہ. اس کے بغیر
افادیت کا حصول ممکن نہیں۔ اسماء جنت میں سے ایک نام دارالسلام ہے، جنت کے نام ہے، ناموں میں سے ایک دارالسلام ہے، یہ بھی جنت کا ایک نام ہے۔ لہم دارالسلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، دارالسلام جنت، جنت ہے دارالسلام، کیونکہ وہاں ہر قسم کی سلامتی ہوتی ہے۔ عند ربہم، خدا کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، وہو ولیہم، اور خدا ہی ان کا سرپرست ہوتا ہے۔ تو تفسیر میں وارد ہے ہر قسم کے عارضے اور آلائش سے سالم رہنے والوں کا گھر مراد ہو سکتی ہے۔ پس جو افراد گناہوں کے عوارض میں مبتلا ہوں تو وہ اس وقت تک جہنم کے شفاخانے میں مقیم رہیں گے، جہنم کے ہاسپٹل میں مقیم رہیں گے جب تک کہ وہ آلائشوں سے پاک نہ ہو جائیں۔ مجبوری یہ ہوتی ہے، اگر گناہ اس قدر زیادہ ہوں کہ یہاں سے جاتے جاتے دنیا میں انسان کے لیے بیماریاں، تکلیفیں وغیرہ وغیرہ ان گناہوں کو پاک نہ کر سکے، توبہ و گناہ وغیرہ، توبہ و استغفار وغیرہ پاک نہ کر سکے، جان کنی کی سختیاں اسے پاک نہ کر سکے، اور قبر کا عذاب بھی پاک نہ کر سکے، عالم برزخ کی تکلیفیں پاک نہ کر سکے، اگر ناقابل شفاعت ہو پھر اسے آخری چارے کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پاک ہو جائیں، یہاں پھر کام نہیں آیا۔ تو لہذا گناہ اس طرح کے نہ ہوں۔ تو اب جہنم کے ہاسپٹل میں رکھنا ہوتا ہے، ٹیکے وغیرہ، سرجری وغیرہ کریں، اس کو ٹھیک کریں، اس کے دل کو آپریشن کے ذریعے، تو پھر اسے نکال لیا جاتا ہے۔ جب اس کا دل ٹھیک ہو جائے تو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ مگر بعض امراض لا علاج ہیں، ان کا علاج چھوڑنا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، خدا اور اولیاء الہی سے دشمنی ہے، ایسے امراض ہیں کہ جن کے حامل افراد ابد الآباد جہنم میں، اگر کفر کے ساتھ گئے، اگر شرک کے ساتھ، نفاق کے ساتھ، خدا رسول اور اہل بیت کی دشمنی کے ساتھ عالم آخرت کی طرف گئے تو جہنم ان کے لیے ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے الی ماشاء اللہ۔ اب آگے خدا جانتا ہے کہ کب تک ان کو رکھنا ہے، جہاں تک قرآن نے بتایا خالدون ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔